अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अस्सलाम वालेकुम। मार्केट की क्या सूरत हाल है, प्रॉपर्टी क्या कह रही है, इस वक्त क्या है और आगे आने वाले हालात क्या हैं, ये है मेरा मौजू। क्या करें इस वक्त और क्या ना करें। मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों, प्रॉपर्टी अपडेट्स में हम प्रॉपर्टी की एडवाइसेस भी देते हैं, मालूमात देते हैं। प्रॉपर्टी में मुख्तलिफ मुनफरिद आपको पे इंशाल्लाह मालूमात मिलेगी। इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ कि जो इस वक्त सूरत हाल प्रॉपर्टी की चल रही है कराची और पूरे मुल्क में, सच्ची बात तो ये है कि इस वक्त प्रॉपर्टी डेड है। प्रॉपर्टी की कोई एक्टिविटी नहीं है। प्रॉपर्टी में जो है बिल्कुल यानी मंदी चल रही है, मंदी का रुझान है और इन्वेस्टर पीछे हुआ है और सिर्फ जेन्युइन कस्टमर हैं, वो सिर्फ दिलचस्पी ले रहे हैं या रेंट के ऊपर जो प्रॉपर्टी है वो कुछ क्योंकि जेन्युइन होती है वो सूरत हाल। तो इस वक्त मार्केट उस चीज़ की थोड़ी बहुत चल रही है, वरना ओवरऑल जो है मार्केट जो है ना इस वक्त अच्छी नहीं है, क्योंकि मुल्क ख़ुद एक दिवालिये की तरफ जा चुका है और बड़ी अजीब अजीब ख़बरें सुनने को आपको मिलती हैं। क्या हकीकत है क्या हकीकत नहीं है ये तो आप ख़ुद सुन लेंगे तबसरे। लेकिन इस वक्त मुल्क में जो है ना वो ज़ाहिर है कि लोगों के हालात भी अच्छे नहीं हैं, लोगों की बाइंग पावर अच्छी नहीं है, लोगों को खाने पीने के लिए दाले पड़े में कहने को अपना गुज़र बसर इस वक्त मुश्किल है। तो ज़ाहिर है जब गुज़र बसर मुश्किल होता है और आप ये भी जानते हैं कि इस वक्त यानी मिडिल तबका तो रहा ही नहीं, वो समझे कि गुर्बत के मतलब के करीब आ चुका है मैं तो कहूँगा। और लोगों के रोज़गार जो है ना उनको अगर सैलरी मिलती है जो भी अगर 40-50 हज़ार भी सैलरी मिलती है तो भी उनके घर का गुज़र नहीं हो पाता। तो इसलिए जो है ना मैं ये कहूँगा कि इस वक्त प्रॉपर्टी की तरफ लोगों का रुझान नहीं है। साथ साथ सियासी हालात जो चल रहे हैं वो बड़े अच्छे नहीं है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इस तौर पे स्टेबल नहीं रही है इस वक्त सूरत हाल काफ़ी अरसे से। इसकी वजह से भी ज़ाहिर है मार्केट ख़राब है। जब तक ये स्टेबिलिटी नहीं आएगी ज़ाहिर प्रॉपर्टी भी बैठी रहेगी। साथ साथ टैक्सेस जो लगे थे उसकी वीडियो हमने बनाई थी जब टैक्सेस आयद हुए थे। टैक्सेस के अंदर और टैक्सेस की वजह से मैं ये बात बता चुका हूँ, मेरी वीडियो देख लें, उसके बाद काफ़ी लोगों ने देखी है। तकरीबन हूबहू वैसी हुआ जो मैंने कहा था। तो उसमें प्रॉपर्टी की टैक्सेस की वजह से जो उसकी तफसीलात आपको मिल जाएगी वीडियोस पे, उसकी वजह से ज़ाहिर है कि जो इन्वेस्टमेंट करते थे, जो लोग प्रॉपर्टी में दिलचस्पी लेते थे, उससे कमाते थे, उससे उनका गुजर बसर होता था या उससे फ़ायदा उठाते थे, वो अब इस वक्त गायब है मार्केट से। वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे क्योंकि ज़ाहिर है उनको उसमें फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। ये दोनों चीज़ें मिलकर बल्कि 3-4 चीज़ें जिसका मैंने जिक्र किया, इन सब चीज़ों ने मिलकर प्रॉपर्टी के ऊपर जो है ना एक तरह का ज़वाल इस वक्त आया हुआ है। और कई जगहों पे इस वक्त प्रॉपर्टी नीचे आई है। फिर कराची में पूरे पाकिस्तान में रुकी हुई है प्रॉपर्टी, और जब रुकती है तो फिर नीचे आती है। तो इस वक्त पाकिस्तान भर में जो है प्रॉपर्टी नीचे आई हुई है और रुकी हुई है। जब नीचे आती है रुकी होती है तो फिर ज़ाहिर है प्राइस नीचे आते हैं। ज़रूरतमंद को तो बेचना ही है ना, निकालना ही है ना, कोई प्रॉब्लम में है। तो कराची में भी हालात ऐसी हैं, बहरिया टाउन भी काफ़ी नीचे इस वक्त 10-20-30% तक के प्रॉपर्टी उनके प्राइसेस नीचे आ चुके हैं। उनके मुँह से तो आप ये सुनेंगे बस बाइंग टाइम है, नहीं, दिस नॉट द बाइंग टाइम आई थिंक। और ख़ास तौर पे इन बड़ी जगहों पे जहाँ पे बड़ी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। इसी तरह वो इलाके जो गैर आबाद है वो वहाँ पर भी प्रॉपर्टी जो है ना उसकी सूरत हाल अच्छी नहीं है, वो भी मार्केट नीचे आई हुई है। हाँ, वो इलाके जो आबाद हैं वहाँ प्रॉपर्टी बढ़ी भी है, ऐसा नहीं है कि नीचे आई है, बल्कि या तो ठहरी है या थोड़ी नीचे आई है, या आबाद इलाकों में प्रॉपर्टी, अच्छे इलाकों में प्रॉपर्टी बढ़ी हुई है। मतलब स्कीम 33 में बहुत सी जगहों पे प्रॉपर्टी नीचे आई है, बहुत सी जगह स्टेबल है, बहुत सी जगह कुछ ऊपर आई है। और भी इलाके में शहर में ऐसे हैं जहाँ पे प्रॉपर्टी जो है ना वो बढ़ी है। अब जहाँ पोर्शंस होते हैं, पोर्शंस की वैल्यू, क्योंकि भाई प्रॉपर्टी पोर्शन बना के लोग बेचते हैं, तो प्लॉट की वैल्यू तो अब 120 गज़ के जैसे सेंट्रल में 80 गज़ 120 गज़ के प्लॉटों के ऊपर, 200 गज़ के प्लॉटों के ऊपर ज़ाहिर है कि पोर्शन बनते हैं, उससे लोग कमाते हैं। तो इसलिए जो है ना वो उसकी नीचे नहीं गिरी बल्कि मार्केट ऊपर उठी है। तो ऐसी जगह जहाँ पे आबाद है और ख़ास तौर पर अच्छे इलाके हैं, अच्छी सोसाइटियाँ हैं, वहाँ पे प्राइस नीचे नहीं बल्कि थोड़े बड़े हैं। लेकिन ओवरऑल जो है ना ठहराव है, ख़रीदो फ़रोख्त नहीं हो रही है मार्केट में। बहुत जेन्युइन कस्टमर है वो देख रहे हैं
رینٹ کی پراپرٹی ہے وہ دیکھ لیں، وہ اس پہ کام چل رہا ہے، یعنی رینٹل بزنس چل رہا ہے، ساتھ ساتھ جو ہے نا جو لوگ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں وہ بھی جینوین کسٹمر پہ بیس کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اپنی اسٹیٹس پر جو ہے وہ اپنا خرچہ نکال سکتے ہیں رینٹ کے سودوں سے، کیونکہ رینٹ کے سودوں سے تو ظاہر ہے کہ اتنا ہے کہ اگر وہ چلے دلچسپی سے کام کرے تو کم از کم آپ کے اسٹیٹ کے خرچے نکل سکتے ہیں۔ مشکلات ہیں آج کل کے حالات میں، اور ظاہر ہے کہ رینٹ کے علاوہ جو پراپرٹی اگر ایک یا دو پراپرٹی بھی سال میں ہو جاتی ہے تو اس میں کچھ انکم ایسی آ جاتی ہے جس سے وہ اپنی سیونگ کر سکتا ہے اور تھوڑا سا کچھ اور دیگر کاموں نپٹا سکتا ہے۔ تو اس وقت میں نے بتایا کہ حالات بہت اچھے نہیں ہیں پراپرٹی کے، لیکن میں یہ بھی آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ آپ بے صبر پن نہ دکھائیں، جلد بازی نہ کریں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، جنہوں نے ابھی بہت سے پروجیکٹ میں لوگ انویسٹمنٹ کرتے رہے اور کافی تیز انویسٹمنٹ کی ہے، اپنی ایڈوائز بھی کرتے تھے پراپرٹی کے حوالے سے، انویسٹمنٹ کے حوالے سے کہ چھوٹی پراپرٹیز آپ لیں، انسٹالمنٹ کی پراپرٹی لیں۔ اور بہت سے لوگوں نے انویسٹمنٹ اس لیے بھی کی کہ بھائی چھوٹی پراپرٹی وہ لے لیں گے، قسطوں پہ ادا نہیں کریں گے بلکہ بیچ دیں گے، وہ مشکل میں ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ آپ جب بھی آپ دیکھیں ابھی چھوٹی پراپرٹی ہی چل رہی ہے اور چھوٹی سائز کی انویسٹمنٹ لوگ کر رہے ہیں، اسی طرح قسطوں پہ بھی لوگ لے رہے ہیں کیونکہ اس کا فائدہ ان کو پہنچے گا، بالآخر اس کے پیسے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، جب تک کہ اس کی قسطیں پوری نہیں ہوتی بہت اچھے پیسے نہیں ملیں گے، توقع نہ کریں۔ پرائز بڑھتے ہیں لیکن آج کل کے حالات میں پرائز نہیں ملیں گے، ان کو اچھے پیسے بھی نہیں ملیں گے۔ جنہوں نے قسطوں پہ پراپرٹی لی ہے اور بیچنا جائیں گے نا تو ان کو اون نہیں ملے گا، حالانکہ اون مل رہا تھا لیکن اب اون نہیں بلکہ نقصان ہوگا۔ اس وقت بائر نہیں ہے مارکیٹ میں، خریدار نہیں ہے مارکیٹ میں، تو جب خریدار مارکیٹ میں نہیں ہوتا تو پھر مجبوری آ جاتی ہے، پھر مجبوری میں جو ہے انسان کو پیسے کم کرنے پڑتے ہیں، اس پہ بھی مشکل سے بائر ملتے ہیں۔ تو یہ آپ توقع نہ کریں کہ کوئی آپ میں سے کوئی چاہے کہ انہوں نے لیا تھا تو اس پہ اون مل جائے، تو اون تو دور کی بات ہے، اصل پیسے مل جائیں بڑی بات ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس وقت اپنا کینسل بھی کرائے پلاٹ، اور جو ہے وہ بہت سے لوگوں نے جو ہے نقصان پہ بھی دیا ہے، یا کم از کم ہم برابر کے پیسے ملے ہیں۔ تو وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس وقت پراپرٹی جو ہے نا وہ بک نہیں رہی ہے اور بائر نہیں ہے مارکیٹ میں، حالات بھی اچھے نہیں ہیں، معاشی حالات بھی اچھے نہیں ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ جن کے پاس پراپرٹی ہے نا وہ لے کے رکھیں، جلد بازی نہ کریں، کیونکہ جلد بازی میں لوگ نقصان کرتے ہیں یا لالچ میں نقصان کرتے ہیں، یا لالچ میں نقصان کرتے ہیں یا خوف میں نقصان کرتے ہیں، دو تین چیزیں ہوتی ہیں۔ تو نہ خوف کھائیں، اگر آپ سنبھال سکتے ہیں تو سنبھال لیں، اگر آپ کی کوئی پراپرٹی پڑی ہوئی ہے تو اس کو پڑے رہنے دیں، کوئی پراپرٹی نقصان نہیں ہے۔ صبر جس میں ہے، جس کے اندر پوزیشن پاور ہے، جس کے اندر صبر ہے، جو روک سکتا ہے اپنی پراپرٹی کو، تو وہ نقصان نہیں ہوتی، وہ پیسے دے جائے گی، اچھے وقت بھی آئے گا انشاءاللہ، اچھے وقت میں پراپرٹی بہت اچھے پیسے دے جائے گی، اس وقت آپ یاد کریں گے کہ ہاں باقی صحیح آپ کو ایڈوائز کیا گیا تھا۔ تو آپ یہ وقت اچھا بھی آئے گا انشاءاللہ، ملک میں بھی اچھے حالات آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ سائن اچھے ہیں، خبریں اچھی ہیں، آرمی نے بھی جو اندیا دیا ہے اپنے وہ پیچھے ہٹی ہے، اور خود ظاہر ہے کہ عمران خان کی حکومت ہو یا جو بھی مطلب اس وقت اپوزیشن تھی، انہوں نے کچھ رویے میں نرمی اختیار کی ہے، اور اللہ کرے نیگوسیشن، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کچھ حالات تھوڑے بدلے ہیں لیکن ابھی ٹائم لگے گا۔ جب ٹائم اچھا آئے گا، اب میں نہیں کہہ سکتا کہ سال بھی لگ سکتا ہے، 2 سال بھی لگ سکتا ہے، لیکن یہ کہ آپ پراپرٹی میں جب بھی انویسٹمنٹ کریں نا تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ سب سے اچھا یہ کہ آپ اپنے 5 سال کی صبر کے ساتھ انویسٹمنٹ کریں، تو آپ پھل کھائیں گے اس کا اچھا۔ 5 6 سال 7 سال میں بہت ہی نقشہ بدل جاتا ہے بعض دفعہ پراپرٹیز میں۔ جس نے انسٹالمنٹ پہ لی ہے وہ بھی اپنی قسطیں پوری کرے تو بہت فبیہا، اور پھر بھی یہ کہ اچھا وقت آئے گا تو اس وقت بھی آپ کی پراپرٹی جو ہے وہ، تو پراپرٹی نقصان نہیں دیتی، وہ پراپرٹی بہتری رہتے، اس کو صبر کے ساتھ نتائج دے جاتی ہے۔ جبکہ اور بزنس میں تو یہ مسئلے ہیں کہ آپ اگر لاس ہو رہا تو پھر آپ اس کو لاس، سارے بریک ایون نہیں ہے، لاس ہے تو پھر لاس کی خاطر اس کو سنبھالنے کی وجہ سے آپ کو بڑا نقصان ہو رہا ہوتا ہے بریک ایون پہنچنے تک ہے، یا کم از کم جو ہے اپنے نقصان سے باہر آنے کے لیے بھی پتہ نہیں کب تک نقصان ہوگا۔ تو یہ معاملات پراپرٹی میں نہیں ہوتے عام طور پہ، لیکن پوزیشن پاور ہونی چاہیے آپ کو، تو پوزیشن پاور ہونی چاہیے، اور اس طرح جو ہے آپ صبر سے کام لے سکتے ہیں۔ جو لوگ کام کرنے والے ہیں ان کو بھی صبر کرنا پڑے گا، اور ساتھ ساتھ انویسٹرز ہوں یا کام کرنے والے ہوں، دوسرا بھی ساتھ ساتھ بزنس کر سکتے ہیں۔ ایسی جگہ جہاں پر آپ سمجھتے ہیں
کہ چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹس کر سکتے ہیں یا آپ چھوٹا بزنس سنبھال سکتے ہیں تو وہ کریں، اس سے آپ کو جو ہے کہیں نہ کہیں کورنگ ہو رہی ہوگی۔ بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہاتھ پاؤں مارنے سے ہوتا ہے۔ اللہ نے رزق رکھا ہے، قرآن میں بھی کہا ہے صحیح کرو، جس نے صحیح کی، جس نے کوشش کی، اللہ اس کو دے گا۔ تو یہ اپنا ایمان مضبوط کریں کہ ہم جب محنت کریں گے، کام کریں گے، نکلیں گے باہر، ہاتھ پاؤں ماریں گے، اللہ نے ضرور رزق دے گا۔ لیکن نقصان وہ کب اٹھاتے ہیں وہ لوگ جو کہ کچھ نہیں کرنا چاہتے، جو منفی سوچتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ مطلب یہ کہ بس آسانی سے ان کو رزق مل جائے، آسانی سے روزگار مل جائے۔ تو بھائی آسانی سے نہیں ملتا، اب حالات وہ نہیں ہیں، آپ کو ضرور محنت کرنی پڑے گی، ضرور تقاضا پڑنی ہے، نکلیں باہر، نکلیں گے اللہ راستہ بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے بھی جو وعدہ کیا ہے وہ یہی وعدہ کیا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان حالات میں فائٹ کرنا پڑے گا، لوگ 2-2 3-3 جابس کر رہے ہیں، لوگ جو ہے محنت کر رہے ہیں، تو جس حال میں بھی اللہ نے رکھا ہے، بہرحال اللہ نے رکھا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مومن حدیث میں آتا ہے نا کہ مومن کا جو ہے نا دونوں حال بہتر ہے، جب مشکل میں ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے تو اس پہ صبر کرتا ہے، اور جب اس کو خوشیاں ملتی ہیں، انعامات ملتے ہیں تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ایک دم غرور نہیں کر لیتا اور پھولانا سمایا نہیں ہو جاتا، اپنے آپ سے باہر نہیں ہو جاتا، اپنے غلط رویہ اختیار نہیں کر لیتا۔ تو یہ دونوں مومن کے لیے حالات بہتر ہیں، اور کسی ڈاکٹر سے بھی پوچھے وہ یہی کہہ گا یار دونوں حالات بہتر ہیں۔ تو میں بس یہی کہنا چاہوں گا ایز اے پراپرٹی ایڈوائزر، ایز اے موٹیویشنل اسپیکر، کہ آپ دونوں حالات میں آپ جینا سیکھیں اور فائٹ کریں، محنت کریں، انشاءاللہ اچھا وقت آئے گا، لگے رہیں، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں بہتر ہوگی۔ تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو، آج کل کے حالات میں، امید ہے آپ کو پسند آئے گی گفتگو۔ ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور انتخاب سوری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔